نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماہ ازاں کی آج دوسری تاریخ اور سورہ بینہ کی ان دو آیات کے ضمن میں خیر البریہ کی مناسبت سے گفتگو کا آغاز. فطری طور پر بشر جیسا بھی ہو خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے اچھا کہا جائے. کبھی آپ نے کسی جھوٹے سے جانتے ہوں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، مگر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسے جھوٹا کہا جائے. اسی طریقے سے کسی بھی برائی کو انجام دینے والا کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسے برا کہا جائے. ظاہر فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے اچھا پکارا جائے، اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، اور یہ اچھائی کی صفت ہر ایک کو محبوب بھی ہے، خواہش بھی ہے. لیکن کوئی ایسی صفت انسان اختیار کر لے جس پر خدا بھی راضی ہو جائے تو اس صفت کا نام ہی ایمان ہے. خدا بے ایمانوں کو پسند نہیں کرتا، با ایمان کو پسند کرتا ہے. لہذا ظاہری طور پر بچوں کے لیے پھر آج اس آیت کریمہ کا ترجمہ کہ جس میں ارشاد پروردگار عالم یہ ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دینے والے ہیں، بہترین عمل، اچھے عمل انجام دینے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ بہترین مخلوق پروردگار ہے. یعنی ہیومینٹی کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے اگر کسی کو نگاہ قدرت میں اچھا کہا جا سکتا ہے تو وہ وہی ہے کہ جس کا ایمان بھی اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو. ایمان و عمل کی اچھائی کے بغیر اللہ نے اسے بہتر مخلوق نہیں کہا ہے. اس آیت کے ضمن میں
اور یہی وہ دو صفات ہیں کہ جس کے ذریعے سے خدا نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہوں تو یہ وہ انسان ہے کہ جو خسارے سے محفوظ بھی ہے۔ سورہ والعصر میں عصر کی قسم کھا کر خدا کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ خسارے سے محفوظ ہے کہ جو صاحب ایمان بھی ہے اور اعمال صالحہ کا انجام دینے والا ہے۔ عزیزو، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ دو صفات کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ انسان حقیقتاً قابل ستائش، قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان اچھا انسان ہے۔ خدا یہاں تک اعلان کرتا ہے اس بشر کے لیے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، جنس کی قید نہیں ہے۔ اعلان پروردگار کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، اگر وہ عمل صالح انجام دیتا ہے، شرط کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو خدا کیا کرے گا؟ اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کر دے گا۔ یعنی بہترین بشر کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کی حیات طیب و طاہر ہو جائے، جس کی حیات پاک و پاکیزہ ہو جائے، وہ انسان بہترین انسان شمار کیا گیا ہے۔ لیکن ایز اے انسان کے ہم سب کا مزاج بھی یہ ہے کہ ہم جب تک کسی شے کی ضد سے واقف نہ ہو اس شے کی اہمیت کو ویلیو نہیں دیتے۔ اگر ڈارکنس نہ ہو تو برائٹنس کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر یہ لائٹ چلی جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے نا کہ روشنی کی اہمیت کیا ہے۔ اسی اعتبار سے ہر شے کی ضد موجود ہے۔ اگر صاحبان ایمان کی گفتگو کی گئی ہے، اعمال صالحہ کے انجام دینے والوں کی گفتگو کی گئی ہے، انہیں بہترین مخلوق پروردگار اللہ قرار دے رہا ہے، تو اس کا اپوزٹ کون ہو سکتا ہے؟ بدتر تو بھی کوئی ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سب کے سب بہتر ہیں۔ بعض حدیثیں ایسی بیان کر دی جاتی ہیں کہ تمام صحابہ مثل نجوم کے ہیں، جبکہ خدا نے انبیاء کو ایک جیسا نہیں کہا ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبی کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ہر نبی ایک جیسا نہیں ہے تو ہر صحابی ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے ہر بشر بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ورنہ صرف سلمان ہی 10ویں درجے پر ایمان کے فائز نہ ہوتے، ہر ایک 10ویں درجے پر فائز ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی منزلت اور مقام کو حاصل کرتا ہے۔ یہ اس کی اپنی خوبی ہے، اپنی کوشش ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جتنا آپ کوشش کریں گے اتنا آپ کو ملے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنی وہ کوشش کرے۔ جتنی آپ صحیح اور کوشش کریں گے کسی بھی عمل میں، اتنا زیادہ آپ کو درجات ملتے چلے جائیں گے، مقام ملتا چلا جائے گا، عزت اور شہرت ملتی چلی جائے گی۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جتنی آپ کوشش کریں گے۔ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے ہے نہ اخروی اعتبار سے۔ لہذا اب اگر خیر البریہ کا تذکرہ ہے تو یہ تو بہتر ہے، پروردگارہ کے بدتر بھی کوئی نہیں۔ اسی سورے میں یعنی آیت جو آپ سن رہے ہیں، آیت نمبر 7 اور 8، آیت نمبر 6 میں خدا نے بدتر کا تذکرہ پہلے کیا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین
نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. تو خیر البریہ اور شر البریہ. شر البریہ بدترین مخلوق پروردگار کون ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کفر اختیار کیا ہے، ان کے لیے کیا اللہ نے رکھا ہے؟ نار جہنم. اور یہ کون لوگ ہیں؟ بدترین مخلوق پروردگار ہے، شر البریہ. اور اسی لیے میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں جب تصور خالق، تصور مالک، تصور پروردگار، تصور خدا یا ذہن سے یہ بات محو ہو جائے، مٹ جائے، نکل جائے کہ مجھ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے، تو پھر وہ شرارتوں میں غرق ہو جاتا ہے، شرافتوں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. کیونکہ اب یہ تصور ہی نہیں کرتا کہ ہم سے بھی کوئی باز و پرس کر سکتا ہے، ہمیں بھی کوئی پنش کر سکتا ہے، ہم سے بھی کوئی سوال و جواب کر سکتا ہے. لہذا اس کفر کے نتیجے میں کہ جس انسان نے، جبکہ کون لوگ ہیں یہ؟ سب کے سب نہیں ہیں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو افراد ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. تو کفر اختیار کرنے والے چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں یا کوئی اور ہو، اگر وہ کفر اختیار کرے گا تو اس کا شمار پھر بہترین میں نہیں ہوگا، بدترین میں ہوگا. اور جو صاحب ایمان ہوگا، اعمال صالحہ انجام دینے والا ہوگا، اس کے لیے خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین مخلوق پروردگار ہے. تو جو مومن ہے اسے اپنا مد مقابل بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا تقابل کافرین سے ہے. لہذا مومن کے مد مقابل میں کبھی مومن نہیں ہوتا. مومن کی ضد مومن نہیں ہے، بلکہ مومن مومن کا ولی ہے، مومن مومن کا ساتھی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا حمایتی ہے، ہمدرد ہے، دوست ہے. کیونکہ یہ سب کے سب اس کی وحدانیت کے ماننے والے بھی ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے بھی ہیں، اور اعمال صالحہ کے انجام دینے والے بھی ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سب یہ سنتے ہیں کہ یہ خطیب کی خطابت کے جملے جو ہوتے ہیں یہ جب تک وہ بیان کر رہا ہوتا ہے تب تک تو اچھے ہوتے ہیں. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جملوں کے بجائے آیت الہیہ یا احادیث پیغمبر کو پیش کر دیا جائے. خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، ہم نے صاحبان ایمان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے. سورہ توبہ میں خدا ارشاد فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. جانتے ہیں یہ صاحبان ایمان مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ولی ہیں. ولی کے معنی دوست بھی ہے، سرپرست بھی ہے، نگہبان بھی ہے، گارجین بھی ہے، ساتھی بھی ہے، حمایتی بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، جن معنوں میں لینا چاہیں. اچھا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے الفاظ کے معنی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے گا لفظ ایک ہی ہوگا لیکن جب آپ اسے جملوں میں استعمال کر رہے ہوں گے تو شخصیت بھی مد نظر رکھی جاتی ہے. باپ کی ولایت اور ہوتی ہے، استاد کی ولایت اور ہوتی ہے، امام کی ولایت اور ہوتی ہے، نبی کی ولایت اور ہوتی ہے، خدا کی ولایت اور ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی لفظ میں سب کے سب ایک ساتھ ہو جائیں گے. لہذا خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ صاحبان ایمان جو ہیں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں.
اور ولی ہونے کی صورت میں کیا کرتے ہیں یہ؟ یَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، معروفات کا حکم دیتے ہیں، منکرات برائیوں سے روکتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ اگر کوئی ذرا سا بزرگ کہہ دے بیٹا چلو فرش اعضا پہ مجلس شروع ہوگی بیٹھ جاؤ، چلیں چلیں آپ، لیکن یہ ایز اے سرپرست کے، ایز اے گارجین کے، ایز اے حمایتی کے، ایز اے ہمدرد کے، ایز اے ساتھی کے، کہ اگر ہم فرش اعضا پر جا کر کے وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا اعلان کیا جا چکا ہے، تو ہم یہ کیوں پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے اس ساتھی کو بھی لیتے چلیں کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے اس ثواب سے ہمیں محروم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دعوت دینا، حق کی طرف بلانا، یہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس پر آپ اپنا حق تصور کرتے ہو۔ اچھا، یہ ہمارے اور آپ کے جو بزرگ یہاں موجود ہیں ان کے بچپن میں تو یہ باتیں ہوتی تھی کہ محلے کا کوئی بھی بزرگ ہے تو وہ اپنا حق سمجھتا تھا محلے کے بچے پر، اور ان ممالک میں تو والدین ہی کو حقوق نہیں ہے، تو بہت سارے رائٹس ہیں کہ نہیں ہے یہاں پہ بچوں کے۔ کلاس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمرجنسی نمبر بتا دیا جاتا ہے۔ اچھا، میری سمجھ میں آج تک لاز میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سیلفشنس کا مطلب کیا ہوتا ہے، خود غرضی کسے کہتے ہیں اور آزادی کسے کہتے ہیں۔ پہلا قانون کیا سکھایا جاتا ہے؟ یو اینڈ یور لائف، تم اور تمہاری زندگی۔ تو یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ جن والدین نے پال پوس کر کے تمہیں بڑا کیا، پروان چڑھایا، تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اپنی زندگی گزار سکو، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب ایک طرف دنیاوی قانون ہے، ایک طرف خالق کا قانون ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پیدا کرنے والے کا فیصلہ ہے تمہارے لیے کہ تم عبادت کرنا تو اللہ کی کرنا، مگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ وہ دونوں ہی ان میں سے کوئی ایک اگر اولڈ ایج تک پہنچ جائیں اور تم پر شاؤٹ کریں، غصہ ہو، خفا ہو، تو دیکھو انہیں جھڑکنا نہیں، ان پر غصہ نہ کرنا، بلکہ جب ان کے قریب جانا تو اپنے شولڈر کو ڈاؤن رکھنا، جب ان سے بات کرنا قولاً کریمہ، نرم لہجے میں ان سے گفتگو کرنا۔ تو ایک دنیاوی رولز ہمیں بتایا گیا، ایک خالق نے اپنا قانون نافذ کیا۔ اب اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو ہماری نظر دنیاوی اعتبار سے ہونی چاہیے یا اسے فراموش کر کے یا اس کا انکار کر کے دنیاوی قانون پر ہونا چاہیے؟ اگر ہم مومن ہیں تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس نے ہماری نگہبانی کی، ہماری سرپرستی کی، ہمارا خیال رکھا، ہم اپنے رب کے حکم کی بنیاد پر اس کی عزت و تکریم کرتے رہیں تاکہ یہ بھی ہماری عبادتوں میں شمار ہوتا رہے۔ لیکن اگر شرارتوں پر ہم اتر آئیں تو شرارت اسی وقت جگہ بناتی ہے قلب بشر میں کہ جب مالک کا تصور ذہن سے نکل جائے۔ جب تک ایمان پر آپ ثابت قدم رہیں گے تو تقاضائے ایمان یہ ہے، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پھر مومن کا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ مومن کا ہے وہ سب خدا کا ہے، چاہے وہ اس کی زندگی ہو یا اس کے مال و اسباب۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ارن کیا ہے، ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ محنت کی ہے، تو ہم میں اور قارون میں فرق کیا ہے؟ قارون نے بھی بڑا خزانہ جمع کیا ہوا تھا،
جب اسے کہا جاتا تھا کہ غربا مساکین پہ خرچ کرو، کہ میں کیوں خرچ کروں، یہ میں نے اپنی محنتوں سے جمع کیا ہے، پورے خزانے کے ساتھ اللہ نے اسے دفن کر دیا، نہ خود کے لیے فائدہ حاصل کر سکا نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکا۔ لیکن تاریخ کی حقیقتیں یہ بھی ہیں کہ جو اللہ والے رہے ہیں، امیر المومنین سے سوال کیا گیا کہ ہم نے سنا ہے حاتم طائی بڑا سخی تھا، کئی دروازوں سے وہ سائل کو عطا کرتا تھا، تو مولانا نے کیا ارشاد فرمایا، سخاوت کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، سائل کو ایک ہی در پر اتنا عطا کر دو کہ دوسرے در پہ اسے مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک در پہ مانگنے آیا پھر اس دوسرے در پہ اچھا لگتا ہے جیسے کہ مانگنے والا آتا رہے اور ہم اسے دیتے رہے، نہیں، اگر کوئی مجبور ہے، کوئی سائل کی صورت میں آیا ہے تو اسے اتنا عطا کر دو کہ پھر اسے کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہی پیش نہ ہے۔ جن ذوات مقدسہ نے سخاوت کی یہ تعریف کی ہو، ان کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ایمان کی صورت میں ہم نے اور آپ نے ایمان کو یہی تصور کیا ہے کہ صاحب ہم نے کہہ دیا کہ صاحب ہمارے پاس ایمان ہے تو سمجھ گئے کہ ہاں اب ہم سے بڑا کوئی مومن ہی نہیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوں، دنیا لا کر میں کچھ سمجھتے رہے۔ امیر المومنین کے کیا ارشاد گرامی ہے، آیت اللہ دست غیب نے کتاب الایمان میں پوری اس کی تشریح کی ہے، بنیادی طور پر جو باتیں بیان کی ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان 4 پلرز پر، 4 ستونز پر قائم ہوتا ہے، یعنی اگر یہ 4 پلرز نہیں ہے تو ان پر ایمان اسٹیبل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے وہ؟ صبر، یقین، عدل اور جہاد، یہ 4 صفات پائی جائیں گی، اور پھر ان چاروں کی 4 صفات ہیں۔ ہم نے جس طرح سے توحید کو بس سم لیٹر سمجھا تھا، اسی طریقے سے ایمان کو بس سم لیٹرز یوز ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر کلمات قصار میں نہج البلاغہ کے امیر المومنین کے یہ بھی ارشاد گرامی ہے، جانتے ہو جب تک زبان و قلب میں اتحاد نہ ہو اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا۔ اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب، جو بات زبان سے کہتے ہو وہی تمہارے دل میں بھی ہوتی ہو، یہ نہیں کہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہو دل میں کچھ رکھے بیٹھے ہو، اسے منافق کہا جاتا ہے، مومن نہیں کہا جاتا۔ اور یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ کل ایمان کا یہ اعلان ہے کہ ایمان کی یہ تعریف ہے، ایمان کی یہ ڈیفینیشن ہے، بلیف، یقین۔ اور یقین کب ہوتا ہے؟ جب ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کسی صورت میں اسی وقت ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک آسان فارمولہ اور بیان کیا گیا ہے معصوم کی زبان میں کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کمال کی منزلوں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے تو یہ دیکھو کہ تمہاری محبت، تمہاری دشمنی، تمہاری عطا اور بخشش کس کے لیے ہے؟ من احب للہ وابغض للہ وعاد للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ کے لیے کسی سے دوری اختیار کرتا ہو، اللہ کے لیے کسی کو عطا کرتا ہو تو خدا اس کے ایمان کو کامل کر دیا کرتا ہے۔ یعنی اب ہماری اپنی خوشی نہیں ہے، ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ صاحب اگر ہم کسی کو عطا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں تو وہ ہماری مدح سرائی کرتا ہوا نظر آئے، یا اگر ہم کسی سے قریب ہو رہے ہیں، کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب اس میں کوئی خوبی ہے یا ہم میں کوئی خوبی ہے، ہم اس لیے اسے پسند کرتے ہیں، ہم اس لیے اسے پسند کرتے ہیں کہ یہ خدا کو پسند کرتا ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے۔
کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر آپ بھی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی توحید پر، ونس آف گاڈ پر آپ کا بلیف ہے، بعض اوقات تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑوں کو بھی پریشان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بڑے جانتے ہیں اور بچوں کو بتانا پڑتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا وقت انہوں نے ضائع کیا ہے، لیکن بہرحال ان بچوں کے لیے ضروری ہے تھوڑا سا تصور پروردگار کے لیے سب سے پہلا سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایگزسٹنس آف گاڈ، وجود پروردگار، کہ اللہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کی نیڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، بغیر اس کے ایگزسٹنس کے یہ کائنات، یہ گلوب، یہ دنیا، یہ ورلڈ کریٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے، آپ کی اپنی دلیل ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی آپ اس پر بلیو نہیں کر سکتے۔ پھر سیکنڈ پوزیشن آتی ہے وننس آف گاڈ پر، کہ گاڈ ایگزسٹ تو کرتا ہے لیکن وہ کہیں 365 اس سے زیادہ تو نہیں کرتا کہ وہ ہوا کا خدا اور ہے اور زمین کا خدا اور ہے، پانی کا خدا اور ہے، بادل کا خدا اور ہے، اس کا خدا اور ہے، اس کا خدا اور ہے، یہ تصورات تو نہیں ہے۔ وننس آف گاڈ پر، وحدانیت، توحید جو ہے، جس کو سورہ توحید قل هو اللہ جو آپ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، وہ یکتا اور بے نیاز ہے۔ تو وننس آف گاڈ کے لیے بھی آپ کے پاس اپنی دلیل ہونی چاہیے، اپنا پروف ہونا چاہیے، اور جب آپ کے پاس اپنی دلیل ہوگی تو اس کے بعد جب یقین پر آپ پہنچ جائیں گے 100% آپ خود سیٹسفائی ہوں گے، تو پھر کوئی ڈاؤٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں ایمان، اور جس کے لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی کہ اگر تمام تر زمانے کے حجابات میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور نہج البلاغہ کا جب پہلا خطبہ آپ اسے پڑھتے ہیں تو جو توحید امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے اس سے بہتر کوئی اور توحید بیان بھی نہیں کر سکتا۔ مولا کے خطبے کا جو حصہ اول الدین معرفت، کمال المعرفت تصدیق بہ، کمال التصدیق کا نام توحید ہے۔ کمال تصدیق یعنی ذرہ برابر کہیں آپ کے ذہن میں شبہ باقی ہی نہ رہے کہ وہ وحدہ لا شریک قادر مطلق پروردگار ہے، تو اسے توحید کہتے ہیں۔ صرف الفاظ کے مجموعے کا نام توحید نہیں ہے، اور اول دین معرفت پروردگار ہے۔ کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق کا نام توحید ہے۔ اب جو یقین کی اس منزل پر پہنچ جائیں، خدا کو اتنا ماننے والا ہو تو یہ زندگی کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے۔ یہ حیات خدا نے عطا فرمائی ہے۔ کبھی آپ نے اللہ سے سودا کیا ہے؟ عجیب سا سوال ہے، اللہ سے سودا، جبکہ اس فرش ازا کا صدقہ یہ ہے کہ مومنین، ابھی میں جب گفتگو کروں گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے، مومنین آیات الہیہ اور سیرت و احادیث معصومین کے ذریعے سے اتنا زیادہ علم رکھتے ہیں کہ صرف یاد دہانی کی ضرورت پیش آتی ہے، باقی سب سمجھ جاتے ہیں۔ اگر براہ راست کسی انسان سے یہ سوال کر لیا جائے کہ کبھی آپ نے اللہ کو قرض دیا ہے یا اللہ نے آپ سے قرض مانگا ہے؟ تو کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے قرض مانگنے کی؟ اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اللہ نے کبھی آپ سے کچھ خریدا ہے؟ وہ اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، اللہ ہم سے کیا خریدے گا؟ یہ سوالات
عمومی طور پر ذہنوں میں، مگر یہ علوم آل محمد کا صدقہ ہے کہ اس فرش عزا پر آنے کے بعد صاحبان ایمان کی کمال کی یہ منزل ہوتی ہے کہ آیات الہیہ اور حدیث و سیرت پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر پر ان کی ایسی نظر ہوتی ہے کہ صرف اشاروں میں یہ بات کو سمجھ جایا کرتے ہیں۔ خدا صاحبان ایمان سے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى علی المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے صاحبان ایمان کے نفس و مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس اگر مومن ہے تو بچا گیا، بھئی اپنی زندگی پہ ناز تھا، اس کو خدا نے جنت کے عوض میں لے لیا۔ اب آپ سمجھے کہ مومن کو خیر البریہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اتنا طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہو گیا ہے کہ خدا نے اس کے نفس کو پھر خرید لیا ہے۔ لیکن کیا عطا کی ہے؟ جنت۔ اور صرف نفس نہیں خریدا، اس کے مال کو بھی خریدا ہے۔ یعنی مال میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، مال بھی اتنا طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہے کہ خدا نے نفس و مال کو دونوں کو خریدا ہے۔ اور اگر خدا نے نفس و مال کو خرید کر کے جنت دے دی ہے تو جنت کے لیے بھی ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نفس و مال کے ضیاع ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تو کس بات کا خوف؟ لیکن ایک بات ذہن نشین ہم سب کو کر لینا چاہیے کہ اگر اللہ نے مومن کے نفس و مال کو خرید کے جنت دی ہے تو مومن میں اور امیر المومنین میں فرق ہے۔ جب اللہ نے مومن کے نفس کو خریدا ہے تو جنت دی ہے، جب امیر المومنین کے نفس کا سودا کیا ہے تو اپنی رضا دی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر کے رضا الہی کو خرید رہا ہے۔ لہذا مومن اور امیر المومنین جن کے بچے جوانان جنت کے سردار ہوں، جو خود جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہوں، ان کے لیے جنت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو مومن کو اللہ جنت دے رہا ہے جب ان کے نفس کو لے رہا ہے، ان کے مال کو لے رہا ہے۔ اور جب امیر المومنین کے نفس و مال کو لے رہا ہے تو پھر کیا صورتحال ہے؟ اب مولا نے کیا ارشاد فرمایا جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ دشمنوں کے نرغے میں بے خوف و خطر چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کہا کس بات کا خوف؟ بھائی میرے نفس کو اس نے لے لیا ہے، جب تک رکھنا چاہے گا رکھے گا، جب بلانا چاہے گا بلا لے گا۔ تو تو یہ تو امیر المومنین نے ہمیں اور آپ کو بھی سمجھا دیا کہ یاد رکھنا اگر تمہارے نفس کو خدا خرید لے تو پھر فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر نفس و مال کو خدا نے خریدا ہے تو دنیا میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو ڈرا سکے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، تمہارے مال و اسباب کو لوٹ لیں گے؟ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ پھر مومن کو زمانے میں کوئی خوف نہیں دلا سکتا کہ ہم تمہیں دنیاوی اعتبار سے ان چیزوں کے ذریعے سے نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ڈرتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ حقیقت دنیا کیا ہے اور اس کے بعد کی منازل کیا ہے۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ قرض کی صورت میں خدا نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، مگر سب کچھ عطا کرنے کے بعد
ہم سے سوال کیا ہے. اور یہ ہوتا بھی ہے. یہ بعض اوقات آپ مزاحاً ایسے کہہ کر کے اپنے بچوں کے سامنے گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی غور کریں، بچوں کے امتحان کے لیے ایک چیز آپ دے کر کے پھر اس سے مانگتے ہیں کہ دیکھیں یہ بچہ آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. جائے کہ وہ اگر دے دے تو اس کے تعریفی جملات ادا کرنے کے بعد پھر اسے واپس کر دیتے ہیں. نہیں بیٹا ہم نے تو یوں ہی کہا تھا، یہ لو. یہ ہم اپنی حیات میں بھی اکثر بیٹھے بیٹھے کسی نہ کسی بچے کے ساتھ میں یہ چیزیں، بھئی جب آپ نے خود ہی دیا تھا تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ کام دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا دل کتنا بڑا ہے. جب کوئی شے اسے مل جائے تو کیا یہ پھر دوبارہ ہمیں دے سکتا ہے؟ خدا نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. خدا کو ہماری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری ایمان کی آزمائش کے لیے وہ ہمیں سے سوال کرتا ہے. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے اور اضافے کے ساتھ واپس کر دے؟ ہے کوئی ایسا انسان جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو کس چیز کی ضرورت پیش آ گئی جو اسے قرض حسنہ چاہیے؟ اچھا، زمانے میں قرض حسنہ کی جو تشریح بعض اوقات لوگ مزاحاً کرتے ہیں وہ الگ ہی ہوتی ہے، جو حقیقتاً ہے وہ الگ ہے. قرض حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ جو وداؤٹ انٹرسٹ، بغیر احسان جتائے ہوئے کسی اپنے مومن بھائی کی مدد کی جائے اور وہ وقت پر اس قرض کو واپس کر دے. یہ نہیں دکھا جائے. قرض کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو آپ نے وقتی طور پر لیا ہے اس